ڈاکٹر صاحب، شہر کے بڑے ہسپتال میں ایک لڑکی لائی گئی ہے جو 12 مہینے سے حاملہ تھی مگر بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جب آپریشن شروع کیا تو ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے گونج اٹھے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیس ہماری سوچ سے بھی زیادہ پیچیدہ لگ رہا ہے۔ اسسٹنٹ ڈاکٹر علی کے ماتھے پر تیزی سے پسینہ آ رہا تھا۔ چیف سرجن نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی اینک درست کرتے ہوئے انتہائی پرسکون پیشہ ورانہ انداز میں کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر علی، ایسے کیسز میڈیکل ہسٹری میں شاذ و نادر آتے ہی رہتے ہیں۔ آج آپ سب کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہمارا پہلا مقصد اس بچی اور اس کے اندر موجود جان کو محفوظ رکھنا ہے، اس لیے پورا دھیان سرجری پر رکھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ سرجن کی اس بات سے آپریشن تھیٹر کے کشیدہ ماحول کو تھوڑا سا پرسکون کیا تھا، مگر جیسے ہی سرجن نے اپنا کام شروع کیا اور پہلا کٹ لگایا تو اس لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ وہاں موجود ہر شخص کی نظر جب اس منظر پر پڑی تو سب کے دل دہل گئے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ انسانی عقل اور میڈیکل سائنس کی تمام حدوں سے باہر تھا۔ یہ کوئی عام سرجری نہیں تھی بلکہ ایک ایسا بھیانک راز تھا جس نے سب کی روحوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرا نام نور ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو اپنے چچا اور چچی کے گھر پایا۔ میرے اپنے والدین اس دنیا سے بہت جلد رخصت ہو گئے تھے اور مجھے ان کا پیار اور سایہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ چچا اور چچی نے کبھی اس محرومی کا احساس ہونے نہیں دیا اور مجھے اپنی سگی بیٹیوں کی طرح پالا۔ میری عمر ابھی بہت چھوٹی تھی جب ایک دن چچی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نور بیٹی، تم جانتی ہو کہ کتنی بیمار رہتی ہو اور ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ پیلے کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ تم چھوٹی ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اتنی سمجھدار ہو کہ گھر داری جلد سنبھال لو گی۔ حاشر بہت محنتی اور شریف انسان ہے۔ اس کے والد کا تو انتقال ہو چکا ہے مگر اس کی ماں بہت نیک اور محبت کرنے والی عورت ہے اور سب سے بڑھ کر اس کی ایک بڑی بہن ہے نورین، بہت دعا نماز کرنے والی ہے۔ ایسے نیک لوگوں کے گھر میں تم راج کرو گی۔ میں شرم سے سر جھکا کر اور دھیمی آواز میں کہا، چچی جان، آپ اور چچا فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ شادی کی تیاریاں بہت دھوم دھام سے ہوئیں اور نورین باجی اور امی جان یعنی حاشر کی والدہ ہر رسم میں پیش تھیں۔ میں ایک سرخ جوڑے میں سجی اپنے گھر پہنچ گئی۔ حاشر واقعی ایک بہت سیدھا سادہ اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس نے پہلی رات مجھے اپنے گھر کے حالات اور اپنی بہن کی قربانیوں کے بارے میں بتایا۔ نور، میری زندگی میں میری ماں کے ساتھ ساتھ میری بڑی بہن نورین باجی کا بہت بڑا مقام ہے۔ جب ہمارے والد کا انتقال ہوا تو میں بہت چھوٹا تھا۔ امی جان تو صدمے میں بیمار رہنے لگیں۔ تب نورین باجی نے ہمت کی اور گھر سنبھالا۔ انہوں نے میری پڑھائی اور گھر کے خرچے کے لیے لوگوں کے کپڑے دھوئے اور سلائی کی، ہماری خاطر اپنی خوشیاں قربان کر دیں اور شادی تک نہیں کی۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی دعاؤں اور محنت کی وجہ سے ہوں۔ حاشر کے لہجے میں اپنی بہن کے لیے عجیب عقیدت اور احسان تھا۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا اور اس سے یقین دلایا کہ میں نورین باجی کو اپنی بڑی بہن اور ماں کی طرح سمجھوں گی اور ان کی ہر بات پر عمل کروں گی۔ اگلے دن صبح جب میں ناشتہ بنانے کے بعد باہر آئی تو لاؤنج میں میری ملاقات باقاعدہ طور پر گھر والوں سے ہوئی۔ امی جان نے مجھے پیار سے گلے لگایا اور دعائیں دیں، میری بچی، اللہ تجھے اس گھر کی رونق بنا کر بھیجا ہے۔ امی جان کا چہرہ محبت سے بھرا ہوا تھا اور ان کی باتیں دل کو تسلی دے رہی تھیں۔ وہیں صوفے پر نورین باجی بیٹھی تھی۔ وہ دیکھنے میں واقعی ایک انتہائی عبادت گزار اور پرہیزگار خاتون لگتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں لمبی تسبیح تھی اور ان کے ہونٹ مسلسل ورد میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، آؤ نور بیٹی، بیٹھو۔ میں نے تمہارے اور حاشر کے لیے صبح سے خاص دعائیں مانگی ہیں۔ اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے اور اس گھر کو ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومے تو انہوں نے چائے کے کپ پر کچھ پڑھا اور پھونک مار کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے ان سے محبت اور نیکی سمجھ کر پی لیا، حالانکہ چائے پینے کے بعد مجھے ایک عجیب سا بھاری پن محسوس ہوا جسے میں نے تھکاوٹ سمجھا۔ شروع کے دن بہت اچھے گزرے۔ حاشر میرا بہت خیال رکھتا تھا اور امی جان بھی مجھ پر جان چھڑکتی تھی اور اس وقت نورین باجی زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں جائے نماز پر گزرتا تھا اور میں گھر کے سارے کام سنبھال لیتی تھی۔ امی جان اکثر مجھے نورین باجی کی نیکیوں کے قصے سناتی کہ کیسے وہ رات رات بھر جاگ کر
عبادت کرتی ہیں اور ان کی دعاؤں سے حاشر کو اچھی نوکری ملی۔ میں بھی ان کی عزت کرتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے نورین باجی کے رویے میں کچھ ایسی باتیں محسوس ہونے لگی جو مجھے اندر سے خوفزدہ کرنے لگی۔ وہ اکثر جب تسبیح پڑھ رہی ہوتی تو ان کی نظریں مجھ پر ہوتی اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد چمک ہوتی جس کا مطلب میں نہیں سمجھ پاتی تھی۔ ایک دن میں کچن میں کھانا پکا رہی تھی اور مجھے اچانک احساس ہوا کہ کوئی مجھے مسلسل گھور رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو نورین باجی کچن کے دروازے پر کھڑی تھی اور ان کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ چونک گئی اور ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں نہیں، میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ تم ہمارے گھر میں کتنی اچھی لگ رہی ہو۔ اللہ تمہیں ہر بری نظر سے بچائے۔ انہوں نے پھر سے کچھ پڑھ کر میری طرف پھونکا اور وہاں سے چلی گئیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ان کی عادت ہی بن چکا تھا۔ وہ جب بھی مجھے کوئی چیز کھانے یا پینے کو دیتی اس پر بہت دیر تک کچھ پڑھتی رہتی۔ بظاہر دعائیں اور قرآن کی آیات لگتی تھیں مگر مجھے ان کی دعاؤں سے ایک نامعلوم سی وحشت ہونے لگی تھی، جیسے وہ دعائیں نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ ایک دو بار میں نے امی جان سے ذکر کیا، مجھے نورین باجی کی نظروں سے ڈر لگتا ہے، تو امی جان نے ہنس کر میری بات ٹال دی اور کہا وہ تو اللہ والی عورت ہے، اس کی نظروں میں شفا ہے، بس تم وہم نکال دو۔ شادی کے چند مہینوں بعد ہی مجھے امید ہو گئی اور جب میں نے ڈاکٹر سے معائنہ کروایا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے گھر آ کر یہ خوشخبری سب سے پہلے امی جان اور حاشر کو دی۔ حاشر خوشی سے نہال ہو گیا اور مجھے گلے لگا کر کہا، نور تم نے مجھے دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان بنا دیا ہے۔ امی جان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور انہوں نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، اللہ تیری گود ہمیشہ ہری رکھے میری بچی، آج تم نے میرا گھر مکمل کر دیا۔ مگر جب نورین باجی کو یہ خبر ملی تو ان کا رد عمل میری توقع کے بالکل مختلف تھا۔ حاشر نے خوشی سے کہا، باجی آپ کے گھر میں رحمت آنے والی ہے، آپ دادی کی طرح اس گھر کے بچے کھلائیں گی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ نورین باجی کے چہرے پر خوشی نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے نورین باجی نے کچن اور میرے کھانے پینے کا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ امی جان نے بھی یہ سوچ کر انہیں نہ روکا کہ بڑی بہن ہے۔ نورین باجی ہر وقت ایک خاص بوتل میں پانی رکھتی تھی جس پر وہ گھنٹوں کچھ پڑھتی رہتی اور پھر وہ پانی مجھے زبردستی پلایا جاتا۔ نور بیٹی، یہ خاص پانی ہے، آج کل حاسد بہت ہیں اور حاملہ عورتوں پر نظر بد بہت ہوتی ہے، اس سے تمہارا بچہ محفوظ رہے گا، وہ مجھے پانی دیتے ہوئے کہتی۔ میں وہ پانی پی لیتی مگر پیتے ہی میرے معدے میں عجیب سی جلن ہونے لگتی اور میرا جسم پسینے سے بھیگ جاتا۔ میری طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی، میری آنکھوں کے گرد حلقے بڑھ گئے اور مجھے ہر وقت شدید تھکن اور غنودگی رہنے لگی، جیسے میری ساری طاقت ختم ہوتی جا رہی ہو۔ ایک رات میں برداشت نہ کر سکی اور میں نے حاشر سے ڈرتے ڈرتے کہا، حاشر مجھے نورین باجی کے دیے ہوئے پانی سے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں جب بھی وہ پانی پیتی ہوں میرے سینے میں جلن ہونے لگتی ہے اور جان نکلنے لگی ہے، مجھے لگتا ہے اس پانی میں کچھ ایسا ہے جو مجھے موافق نہیں آ رہا، پلیز مجھے وہ دم والا پانی مت پینے دیں۔ میری بات سنتے ہی حاشر جو ہمیشہ مجھ سے بہت پیار سے محبت سے بات کرتا تھا ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ نور تم کیسی باتیں کر رہی ہو، باجی تو تہجد گزار اور اللہ والی عورت ہیں، وہ تو تمہارے اور بچے کے بھلے کے لیے اتنی محنت سے قرآن آیات پڑھ کر دم کرتی ہیں، تو ان کی نیکی پر شک کرنے کا گناہ کما رہی ہو۔ امی جان بھی تو کہتی ہیں کہ باجی کے دم میں بڑی شفا ہے، تم یہ باتیں کرنا چھوڑ دو۔ اور حاملہ عورتیں ایسے ہی عجیب عجیب خیالات سوچتی ہیں۔ حاشر کا انداز نرم تھا مگر اس میں سختی تھی، وہ اپنی بہن کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا تھا۔ میں نے اسے مزید سمجھانے کی کوشش کی، میں شک نہیں کر رہی، بس میری طبیعت خراب ہوتی ہے، مگر اس نے میری بات کو ہارمونز کی تبدیلی قرار دے کر ٹال دیا۔ میری چیخ و پکار اور امی جان کے اندھے یقین کے سامنے میں بے بس ہو گئی اور روزانہ وہی زہرنما پانی پیتی رہی۔ جیسے جیسے میرے حمل کے مہینے بڑھتے گئے میری طبیعت میں عجیب غریب اور خوفناک تبدیلی آنے لگی، میرا جسم بری طرح سے سوجنے لگا اور میرے ہاتھ پاؤں اتنے پھول گئے تھے کہ مجھ سے زمین پر قدم نہیں رکھا جاتا تھا، میرا پیٹ غیر معمولی حد تک بڑا ہو گیا تھا اور مجھے ہر وقت ایسا لگتا تھا جیسے میرے اندر کوئی آگ جل رہی ہے۔ 9 مہینے پورے ہو گئے مگر درد ذیل شروع ہی نہیں ہوا۔ امی جان پریشان ہونے لگی اور گھر میں ایک بے چینی سی پھیل گئی۔ محلے کی عورتیں جب مجھے دیکھنے آتی تو میرا اتنا بڑا پیٹ اور زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر
तरह तरह की बातें करने लगती। हाय अल्लाह, ये कैसी हालत हो गई है बेचारी की, 9 महीने से ऊपर हो गए हैं और बच्चा पैदा नहीं हो रहा। एक औरत ने तो मुंह बनाते हुए कहा। दूसरी ने सरगोशी करते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लगता है। इसका चेहरा देखो, कैसा खौफनाक हो गया है, ज़रूर इस पर कोई परी का साया है। तो नूरीन बाजी जो पास खड़ी तस्बीह पढ़ रही थी, उन्होंने फ़ौरन इस बात की तायीद की और गहरा सांस लेते हुए बोली, हाँ बहन, मुझे भी डर है। मैं तो दिन रात इस पर पढ़ पढ़ कर भूख मार रही हूँ, मगर लगता है किसी ने इस पर कोई बहुत सख्त और काला इल्म करवाया है। औरतों की इन बातों ने घर में एक नई परेशानी खड़ी कर दी। अम्मी जान, जो मेरी हालत देखकर पहले ही रो रही थी, उन्होंने हाशिर से कहा, हाशिर बेटा, मुझे तो नूर की हालत देखकर डर लगने लगा है। 10वां महीना लग गया है और दर्द शुरू नहीं हुआ। हमें फ़ौरन किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बच्ची शदीद तकलीफ़ में है। हाशिर ने भी फ़ौरन हामी भली और अस्पताल जाने की तैयारी करने लगा, मगर नूरीन बाजी फ़ौरन पहुंच गई और एकदम सख्त लहजे में कहा, अम्मी जान, आपको पता नहीं, आजकल के डॉक्टर बस पैसे बनाने के चक्कर में होते हैं। वो तो बस फ़ौरन पेट काट देंगे और फिर भी कुछ नहीं निकलेगा। ये कोई मेडिकल मसला नहीं है। मैंने कल रात इस्तिखारा किया है, किसी ने बहुत सख्त बंदिश और काला इल्म करवाया है जो बच्चे को दुनिया में आने से रोक रहा है। हाशिर भाई और अम्मी जान चौंक कर नूरीन बाजी की रूहानियत पर अंधा यकीन रखते थे, इसलिए उनकी बात के सामने लाजवाब हो गए। हाशिर अपनी बहन की बात नहीं टाल सका और डॉक्टर के पास जाने का इरादा मुलतवी कर दिया गया और नूरीन बाजी ने सबको यकीन दिलाया कि मेरा इलाज रूहानी तरीके से करेंगी। अगले दिन नूरीन बाजी के इसरार पर हाशिर मुझे एक नाम नहाद रूहानी बाबा के पास ले गया। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझसे एकदम नहीं उठा जा रहा था, मगर वो मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर शहर के एक पुराने और वीरान इलाके में ले गए, जहाँ एक तंग और अंधेरे से कमरे में एक बाबे का आस्थाना था। वो जगह बहुत खौफनाक थी और बदबूदार थी। एक अंधेरे कमरे में बाबा बैठा हुआ था, जिसका हुलिया देखकर मेरी जान निकलने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे, गले में अजीब सी मालाएं थी और उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थी। कमरे में लोबान और धुएं की तेज़ बू फैली हुई थी। बाबे ने मुझे देखा और मेरी सारी कैफियत सुनकर अचानक ज़ोर से चिल्लाया, अरे बेवकूफ़ हो तुम लोग, इसे कहाँ कहाँ लिए फिर रहे हो? इस लड़की के अंदर कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक बहुत ख़तरनाक और पुराना साया है जो इसका खून पी रहा है और इसे अंदर से ख़त्म कर रहा है। अगर तुम लोग चंद दिन और देर करते तो ये साया इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता। बाबे की ये बात सुनकर हाशिर के चेहरे का रंग उड़ गया और अम्मी जान ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बाबे ने एक मिट्टी का कटोरा लिया और उसमें काले रंग की जड़ी बूटियाँ डालकर आग जलाई, जिससे एक जहरीला धुआं उठने लगा। नूरीन बाजी ने मुझे ज़बरदस्ती उस धुएं से सामने बिठाया। उस धुएं की बू इतनी तेज़ थी कि मेरा सांस रुकने लगा और मैं खांसते खांसते बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो बाबा नूरीन बाजी को कुछ कागज़ की पुड़ियाँ और एक बोतल में काला पानी दे रहा था। ये लो, ये रोज़ाना रात को गर्म दूध में मिलाकर पिलाना है और ये काला पानी हर वक्त इसके पास रखना है। अगर एक दिन भी नागा किया तो ये साया दोबारा ताकत पकड़ लेगा और फिर इसे कोई नहीं बचा सकेगा। नूरीन बाजी ने वो सब चीज़ें जल्दी से अपने दुपट्टे में बांध ली और बाबे को पैसे देकर हम सब को वापस घर ले आई। घर वापस आते ही मेरी ज़िंदगी मुकम्मल जहन्नुम बन गई। अब मुझे दिन रात वो बदबूदार पूड़ियाँ और काला पानी पीना पड़ता था, जिसके बाद मेरा जिस्म जलने लगता था। मैं बिस्तर पे बेजान पड़ी रहती और अपने अंजाम का इंतज़ार करने लगी। 9वां महीना भी गुजर चुका था और मेरी हालत मौत और ज़िंदगी के दरमियान लटक रही थी। मेरा पेट इतना भारी हो चुका था कि करवट लेटना अजाब हो गया था। मेरी सांसें उखड़ने लगी थी और आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अम्मी जान मेरे पास बैठकर मुसलसल दुआएं पढ़ती थी, मगर उनकी आंखों में अब मायूसी उतरने लगी थी। हाशिर भी दफ्तर से आकर मेरे सराहने बैठ जाता और परेशानी से मेरा हाथ थामकर कहता, नूर, हिम्मत करो मेरी जान, तुम बस ये पानी पीती रहो। बाबा जी ने कहा है कि ये साया बहुत पुराना और ज़िद्दी है। चाची जान, आप हमारी नूर की हालत देखकर परेशान हो रही हैं और ये बिल्कुल फितरी बात है, मगर आप इस बात को गहराई तक नहीं समझ रही जो बाबा जी ने हमें बताई है। नूर पर साया है और उसकी कोख को खा रहा है। अगर हमने इसे डॉक्टर के पास ले जाकर इसके पेट पर छुरी रखवा दी तो वो चीज़ इसकी जान ले लेगी। हम तो खुद इसकी ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे हैं। चची नुसरत बाजी और उनके रूहानी तकद्दुस से मरऊब हो गई।
اور انہوں نے بھی مجھے صبر کی تلقین شروع کر دی۔ بیٹی، روحانی علاج چل رہا ہے اور ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ بہتری کرے گا۔ چچا اور چچی کی واپسی کے بعد میں نے اپنے جینے کی ہر امید چھوڑ دی اور بستر سے لگ گئی تھی۔ 11واں مہینہ شروع ہوتے ہی مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ میرا جسم جیسے زہر سے بھر چکا تھا اور میری گود میں خون کی جگہ کوئی تیزاب دوڑ رہا تھا۔ ایک دن گھر میں صبح کے وقت عجیب سی خاموشی تھی۔ امی جان کسی رشتہ دار کی طرف تعزیت کے لیے گئی ہوئی تھی، حاشر دفتر جا چکا تھا اور نورین باجی بھی کسی کام سے بازار گئی ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر نڈھال پڑی تھی جب مجھے ایک دم شدید پیاس کا احساس ہوا۔ میرا گلا کانٹوں کی طرح سوکھ رہا تھا۔ میں نے پانی کے لیے آواز لگائی مگر گھر میں کوئی نہیں تھا۔ پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں گرتے ہوئے بستر سے قدم نیچے اتار کر دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے بمشکل گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر آئی اور لان سے ہوتے ہوئے جب میں آگے جا رہی تھی تو راستے میں نورین باجی کا کمرہ پڑتا تھا۔ ان کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر الماری کا ایک پٹ بھی آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں وہاں سے گزرنے لگی تو میری نظر الماری کے اس کھلے ہوئے حصے پر پڑی جہاں کپڑوں کے نیچے ایک پرانا خاکی رنگ کا لفافہ رکھا تھا جس میں سے وہی جانی پہچانی کاغذ کی پوڑیاں جھانک رہی تھی جو نورین باجی مجھے روزانہ رات کو دودھ میں ملا کر پلاتی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے الماری سے وہ لفافہ نکالا اور اس میں سے ایک پوڑیا نکال کر دیکھی۔ اس میں کالے اور بھورے رنگ کا ایک عجیب سا بدبودار سفوف تھا جسے دیکھتے ہی میرے معدے میں ہول اٹھنے لگے اور مجھے وہ ساری اذیت یاد آ گئی جو اس سفوف کو پینے کے بعد مجھے سہنی پڑتی تھی۔ میرا دماغ جیسے ایک دم سے جاگ اٹھا اور مجھے پل بھر میں بھی سمجھ آ گیا کہ میرے اندر اس سفوف کے جانے سے بہت بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ جو نورین باجی مجھے اس روحانی بابے کے نام پر کھلا رہی ہیں، کیا وہ مجھے مارنا چاہتی ہیں؟ موت کے اس خوف نے میرے اندر ایک طاقتور حوصلہ پیدا کیا جو صرف ایک ماں ہی ہو سکتی ہے۔ اپنے بچے کو بچانے کی تڑپ نے مجھے سیدھا کچن کی طرف دوڑایا۔ میں نے لفافہ سنبھال کر رکھ لیا اور جلدی سے مسالہ والی ڈبی کو کھولنے لگی۔ سفوف کا رنگ کالا اور بھورا ملا جلا سا تھا۔ میں نے جلدی سے تھوڑا سا زیرہ نکالا اور اس میں چائے کی پتی ملا کر کھونٹی ڈنڈے میں تیزی سے پیسنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ پوری طرح کانپ رہے تھے اور پسینہ میری پیشانی سے بہہ کر آنکھوں میں جا رہا تھا مگر مجھے ہر حال میں پوڑیوں کو بدلنا تھا۔ میں نے اصل سفوف کو گیلے کپڑوں سے صاف کر کے بہا دیا اور اس کی جگہ اور سفوف تیار کر کے ان پوڑیوں میں بھرنے لگی۔ ابھی میں نے مشکل سے 3-4 پوڑیاں ہی بنائی تھیں کہ مجھے اچانک دروازے کی زوردار آواز سنائی دی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا اور میرے ہاتھ سے پوڑیاں گر گئی۔ اب قدموں کی آہٹ سنائی دی جو سیدھا لانچ کی طرف آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر جلدی سے باقی پوڑیاں اور لفافہ چھپا کر کچن سے باہر نکل گئی اور نورین باجی کے کمرے میں گھس گئی۔ میں نے جلدی سے سب کچھ الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپا دیا اور جیسے ہی میں پلٹی نورین باجی کھڑی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو اور بستر سے کیوں اٹھی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں زیادہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی آواز نرم تھی مگر آنکھوں میں غصہ تھا۔ میرا ضبط ٹوٹ گیا اور میں چیخ اٹھی، باجی آپ مجھے مارنا چاہتی ہیں نا؟ وہ پوڑیاں دم کیا ہوا علاج نہیں ہیں بلکہ زہر ہیں جو آپ مجھے روزانہ پلا رہی ہیں۔ میں نے سب دیکھ لیا ہے، میں حاشر کو سب بتاؤں گی۔ میری اس بغاوت پر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے سے نیکی کا نقاب اتر گیا اور مسکرا دی۔ ہاں یہ دوا ہے اور میں ہی تمہیں دے رہی ہوں۔ انہوں نے کہا، تم کیا سمجھتی ہو میں اپنی ساری جوانی اس گھر اور حاشر پر قربان کر دی اور اب تم آ کر اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہو؟ میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس گھر میں میری ہی حکمرانی ہے، حاشر ہمیشہ میرا ہوگا۔ میں نے شادی نہیں کی تو کیا ہوا، یہاں صرف میرا حکم چلے گا۔ میں چیخی، میں سب کو بتاؤں گی۔ مگر اسی وقت باہر سے حاشر اور امی کے آنے کی آواز آئی اور نورین باجی نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور رونا شروع کر دیا۔ حاشر دیکھو، اس لڑکی پر سائے کا اثر ہے، اس نے مجھ پر حملہ کیا، وہ پاگل ہو گئی ہے۔ حاشر نے جب اپنی بہن کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور کہا، نور تم پاگل ہو گئی ہو، میری بہن تمہاری زندگی کے لیے دعائیں کر رہی ہے اور تم اس کے ساتھ یہ کر رہی ہو۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ میں روتی رہی اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی مگر اس نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا، خاموش رہو، تم پر واقعی سایہ ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں اندھیرے کمرے میں گری پڑی رہی اور 12واں مہینہ شروع ہونے والا تھا اور موت میرے سر پر کھڑی تھی۔
میں دن رات اسی اندھیرے میں قید رہی اور ایک دن اچانک میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ میں چیخنے لگی۔ میری آواز بارش کے شور میں دب رہی تھی، لیکن خوش قسمتی سے حاشر اسی وقت گھر واپس آیا۔ اس نے میری چیخیں سن کر دروازہ کھولا اور مجھے گود میں اٹھا لیا۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، میرا بچہ بچا لو، اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ مجھے فوراً ہسپتال لے گیا اور ڈاکٹروں نے مجھے ایمرجنسی میں داخل کر لیا۔ یہاں سے میرا داستان کا آغاز ہوتا ہے۔ 12 مہینے کا طویل اور اذیتناک وقت گزر چکا تھا۔ میرا جسم ان زہریلی پوڑیوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا اور اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹرز میری سرجری کی تیاری کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ رک گئے۔ پسینے اور بوجھ کے زیر اثر میرے اندرونی اعضاء کو بری طرح متاثر کیا تھا اور ہر طرف ایک کالا پن اور غلاظت سی پھیلی ہوئی تھی۔ مگر اس ساری غلاظت اور موت کے بیچوں بیچ قدرت کا ایک ایسا معجزہ موجود تھا جس نے میڈیکل سائنس کی تمام حدود کو چیلنج کر دیا تھا۔ بچہ مکمل طور پر زندہ اور محفوظ تھا۔ اس کے گرد ایک ایسی شفاف اور قدرتی جھلی بن چکی تھی جس نے اسے زہر اور کثافت کے ایک چھوٹے سے قطرے سے بھی محفوظ رکھا تھا، اور بچے کے ماتھے پر بالکل درمیان میں ایک انتہائی واضح اور چمکتا ہوا پیدائشی نشان تھا، جو کسی عام داغ کی طرح نہیں بلکہ ایک مقدس نام کی شکل میں ابھرا ہوا تھا۔ وہ ایک ایسا نورانی اور قدرتی نشان تھا جسے دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی تھی اور بے اختیار سجدے میں جھک جانے کو دل کرتا تھا۔ ایک طرف وہ زہریلا کالا پن تھا اور دوسری طرف اس معصوم کے ماتھے پر چمکتی ہوئی رب کی وہ گواہی جو اس کی حفاظت کا ثبوت تھی۔ یہ منظر اتنا عجیب اور دل دہلا دینے والا تھا کہ چیف سرجن کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ پڑے اور اس کے منہ سے پوری طاقت کے ساتھ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ سبحان اللہ، بے شک میرا رب سب سے بڑا ہے، محافظ ہے، ایک نرس نے بھی روتے ہوئے کہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے آپریشن تھیٹر کی فضا اللہ اکبر اور سبحان اللہ کے صداؤں سے گونج اٹھی۔ یہ اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی اور کھلی نشانی تھی کہ جس جان کو ختم کرنے کے لیے کتنے مہینوں سے زہر دیا جا رہا تھا، وہ مکمل طور پر اللہ کی حفاظت میں محفوظ تھی، بلکہ اس رب نے اسے اپنی خاص نشانی کے طور پر اس دنیا میں بھیجا تھا۔ بچے کو بحفاظت نکالنے کے بعد ڈاکٹروں نے جب میرے جسم سے وہ کثافت صاف کی تو انہیں وہ ثابت شدہ سیاہ پوڑیاں ملیں جو میرے معدے اور خون میں رچ بس گئی تھیں۔ سرجن غصے اور حیرت سے 2 پوڑیاں دیکھتا رہ گیا اور اس نے ایک ٹیم کو تحقیقات کے لیے رکھ دیا اور آپریشن مکمل ہونے کے بعد سیدھا باہر حاشر کے پاس آیا، جو امید اور ناامیدی کے درمیان لٹک رہا تھا۔ حاشر نے بے تابی سے آگے بڑھ کر پوچھا، ڈاکٹر صاحب، میری بیوی بچہ کیسے ہیں؟ سرجن نے اسے گھورتے ہوئے رپورٹس اس کے سامنے رکھ دی اور انتہائی سخت اور تنزیہ لہجے میں بولا، تمہاری بیوی اور بچہ دونوں بچ گئے ہیں۔ یہ ہم ڈاکٹروں کا کمال نہیں بلکہ یہ رب کا معجزہ ہے۔ یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بیماری یا سایہ نہیں ہے حاشر، بلکہ یہ خالص دیسی زہر ہے جو پچھلے کئی مہینوں سے آپ کی بیوی کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھلایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد بچے اور ماں دونوں کو خاموشی سے موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ اگر ہم تھوڑی سی بھی دیر کر دیتے تو آج آپ 2 لاشیں یہاں سے لے کر جاتے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر حاشر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا سانس جیسے رک گیا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور اسے نورین باجی کی دی ہوئی وہ ساری پوڑیاں اور دم کیا ہوا پانی یاد آنے لگا جسے وہ عبادت سمجھ کر پلوا رہا تھا۔ اسے اب اپنا آپ دنیا کا سب سے ظالم اور بے وقوف انسان لگنے لگا، جس نے اپنی ہی بہن کی ظاہری پرہیزگاری پر اندھا یقین کر کے اپنی بیوی اور بچے کی جان داؤ پر لگا دی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے موت کے منہ میں دھکیلتا رہا۔ وہ وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہنے لگے۔ ابھی وہ اس بھیانک سچائی کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر امی جان کا نمبر تھا۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری جانب سے امی جان کی دھاڑیں مار مار کر رونے کی آواز آ رہی تھی، حاشر جلدی پہنچو، میری بچی مر گئی ہے، دوسری چھت سے پھسل کر گر گئی ہے، بیٹا اس کے سر اور کمر سے بہت خون بہہ رہا ہے، اسے ہم ایمبولینس میں اسی ہسپتال کی ایمرجنسی میں لا رہے ہیں، جلدی نیچے آ جاؤ۔ حاشر کے ہاتھ سے فون گر گیا اور وہ پاگلوں کی طرح ایمرجنسی کی طرف بھاگا۔ قدرت اپنا حساب لے رہی تھی اور مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک پرائیویٹ روم میں پایا۔ میرا خوبصورت سا بیٹا میرے پہلو میں سو رہا تھا
اس کی آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی کے بے شمار آنسو تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ کہتا اور معافی مانگتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور وارڈ بوائے نورین باجی کو دھکیلتے اندر لائے۔ وہ بے حس ہو کر پڑی تھی، ان کے سر اور گردن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور امی جان ان کے ساتھ روتی ہوئی چل رہی تھی، جن کا چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے نورین باجی کو میرے برابر والے بیڈ پر شفٹ کیا اور ایک گہری سانس لے کر حاشر کی طرف دیکھا۔ حاشر صاحب، ہم نے ان کی جان بچا لی ہے، مگر اونچائی سے گرنے کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی بہت بری طرح سے ٹوٹ چکی ہے اور جسم کا نچلا حصہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ اب وہ ساری زندگی وہیل چیئر پر ہی رہیں گی۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلا گیا، مگر کمرے میں ایک قیامت خیز خاموشی چھا گئی جو کسی طوفان سے پہلے خاموش تھی۔ نورین باجی کی آنکھیں پہلے کھلی تھیں اور ان سے مسلسل بے بسی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے گردن گھما کر میری اور پھر میرے ننھے بچے کی طرف دیکھا، جسے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنا چاہتی تھی اور آج وہ خود محتاج ہو کر اس کے سامنے پڑی تھی۔ حاشر آگے بڑھا اور بھرے ہوئے لہجے میں وہ ساری سچائی امی جان کو بتا دی۔ امی جان کا دل دہل گیا اور ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے روتے ہوئے نورین باجی کی طرف دیکھا اور کہا، نورین، تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے تو تجھے فریتا سمجھا تھا اور تو میرے ہی پوتے کی دشمن نکلی۔ تو نے میرے اعتماد کو توڑ دیا۔ نورین باجی کی آواز بمشکل نکل رہی تھی اور ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، نور، مجھے معاف کر دے، مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ میں ڈر گئی تھی کہ اس گھر میں میری اہمیت ختم ہو جائے گی اور حاشر کی توجہ تمہاری طرف چلی جائے گی۔ میں نے تمہارے اور تمہارے بچے کے خلاف سازش کی، مگر اللہ نے تمہیں بچا لیا اور مجھے عبرت ناک انجام تک پہنچا دیا۔ اب میں معذور ہو کر رہ گئی ہوں، خدارا مجھے اس حال میں اکیلا مت چھوڑنا، میں کہاں جاؤں گی؟ حاشر غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا، آپ نے جو کیا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں آپ کو گھر سے نہیں نکال رہا کیونکہ آپ میری بہن ہیں، مگر آپ کی وہ حیثیت نہیں رہے گی جو پہلے تھی۔ اب آپ اپنے کمرے تک محدود رہیں گی۔ میں آپ کے علاج اور کھانے پینے کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، مگر میری بیوی اور بچے کے معاملات میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ میں نے حاشر کا ہاتھ پکڑا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور بہت پرسکون انداز میں کہا، میں نے آپ کو دل سے معاف کیا۔ باجی، جو اذیت میں نے سہی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر آپ کو اس معذوری میں ٹھکرا کر آپ جیسا نہیں بننا چاہتی۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی اور آپ کا پورا خیال رکھا جائے گا کیونکہ ہم انسان ہیں اور انتقام ہمارا کام نہیں۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور چچا اور چچی اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی حاشر نے اسپتال آتے ہی فون کیا تھا، وہ سیدھا میرے پاس آئے، روتے ہوئے میرے ماتھے پر بوسہ دیا، بیٹی، ہمیں معاف کر دو، ہم تیری تکلیف کو نہیں سمجھ سکے اور ظاہری نیکیوں کے دھوکے میں آ گئے۔ ہمیں کیا پتا تھا تیرے ساتھ اتنا بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہم تجھے واقعی بیمار سمجھ رہے تھے۔ چچا نے بھی شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ میں نے مسکرا کر ان کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، کوئی بات نہیں چچی جان، جو برا وقت تھا وہ گزر گیا، اب سب ٹھیک ہے۔ اللہ نے مجھے اور میرے بچے کو نئی زندگی دی ہے، اب ہمیں پرانی تلخیوں کو بھلا دینا چاہیے۔ اس بات کو گزرے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے۔ آج میرا بیٹا 1 سال کا ہو گیا ہے اور پورے گھر میں اپنی معصوم شرارتوں سے رونق لگا رہا ہے۔ میری صحت بھی مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے اور حاشر میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ نبھایا ہے اور اب وہ کسی کے ظاہری روپ پر اندھا یقین نہیں کرتا۔ نصرت باجی وہیل چیئر پر ہیں اور انہوں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا ہے اور وہ اب نماز پڑھتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں، مگر ان کی عبادت میں دکھاوا نہیں بلکہ سچی ندامت ہے۔ ان کا غرور ٹوٹ چکا ہے۔ وہ اکثر میرے بچے کو دیکھ کر رو پڑتی ہیں اور اسے دل سے دعائیں دیتی ہیں۔ میں بھی ان کا خیال رکھتی ہوں کیونکہ مجھے میرے رب نے یہی سکھایا ہے کہ معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ بے شک انسان کا ظاہر کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں حسد اور کینہ ہو تو اس کی عبادت بے معنی ہو جاتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس گڑھے میں گر جاتا ہے اور جو اللہ پر سچا بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج میں اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہوں اور وہ کڑوا وقت سبق بن کر میرے ساتھ ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی مزید سبق آموز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔